شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں ملک پاکستان کے مستند علماء اکرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ آپ کے میرے ہر دل عزیز علماء مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور کافی دن کے گیپ کے بعد ایک بار پھر ہمارے آپ کے ہر دل عزیز پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاححب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں تینوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، اب آپ کے ساتھ ایک محبت والا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت محبت ہے ڈاکٹر صاحب کو، اللہ سلامت اور ایک رکھے۔ بات سلمان بھائی عرض کروں، جی علماء جن کی گواہی دیں گے نا، جی یہ حدیث میں بھی ہے اور صحیح بات بزرگان دین کی، اس کی شفاعت ہو جاتی ہے۔ بے ہم شک، تو ان کے توفیل نکل جائیں گے، ہم تو ان کے توفیل نکل جائیں گے۔ اللہ آپ کو برکت ہے، آپ کی عاجزی، آپ کی نیاز مندی ہے، اور ماشاءاللہ رونق محفل آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ لین دین، تجارت، سود اور دیگر موضوعات پہ بھی بات کی۔ رمضان کی جو صحیح لوازمات ہیں، رمضان کی جو اسپرٹ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ لوازمات بندگی کیا ہیں، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، اور انسان آیا ہی بندگی کے لیے، تو اسے بندگی کیسے کرنی ہے، سلیقے ڈھب، یہ ہم پورا رمضان آپ کو علماء کرام کے زیر کلام سناتے رہے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم آخری عشرے میں ہیں، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور اس بات کے ساتھ آغاز کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ظاہر ہے بہت زیادہ فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مجھے تینوں عشروں پر اترتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فی الدنیا حسنہ یعنی عشرہ رحمت، وفی الآخرۃ حسنہ یعنی عشرہ مغفرت، اور وقنا عذاب النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو یہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس میں طاق راتیں بھی ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے سر و سجود بھی ہونا ہے، قیام اللیل بھی ہے، دن بھر میں اللہ کے لیے بھوکے پیاسے بھی رہنا ہے، اللہ اکبر۔ اس میں جہنم سے آزاد ہونے والے لوگوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ طاق راتوں سے متعلق پہلا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے پوچھوں گا۔ طاق راتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے سمجھائیں کہ طاق راتیں کیوں ضروری ہیں، کتنی ضروری ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور اعتکاف کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو میں سنانے جا رہا ہوں، یہ مشکات کی حدیث بھی ہے، اور امام بخاری نے بھی اسے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ انی اعتکفت العشر الاول، میں نے پہلے عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، تو میں نے شب قدر کو تلاش کیا، لیکن فرمایا کہ مجھے شب قدر پہلے عشرے میں نہیں ملی۔ پھر فرمایا کہ ثم اعتکفت العشر الاوسط، پھر میں نے اعتکاف کیا درمیانی عشرے کا، تو اس میں بھی شب قدر کو میں نے تلاش کیا، نہیں ملی۔ پھر فرمایا کہ ثم اعتکفت العشر الاخیر، پھر میں نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، تو فرمایا کہ اس میں نے شب قدر کو تلاش کیا، تو اس عشرے میں جو طاق راتوں میں شب قدر کو میں نے پایا، اور فرمایا کہ اب تم میں سے جو بھی میرے ساتھ اعتکاف کرے تو اسے چاہیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ آخری عشرے کا اعتکاف، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، سنت موقدہ علی الکفایہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ محلے میں چند لوگ کر لیں تو سب سے ساقط ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی نہ کرے، سارے چھوڑ دیں تو پھر بہرحال گناہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ شب قدر جیسی عظیم رات کو تلاش کرنا۔ وہ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ شب قدر جو مخفی ہے نا، وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی ہے، جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بڑے واضح انداز میں اپنے امتیوں کو بتلا دیا ہے، طاق راتوں میں۔ تو طاق راتوں میں یعنی یوں سمجھنے کہ یہ طاق عدد جو ہے نا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جی جی جی
دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ فجر میں فرمایا کہ والشفع والوتر، مجھے جفت کی بھی قسم ہے، طاق کی بھی قسم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر طاق اور جفت سے مراد ایک تو یہ جو عام معنی مراد ہے، یعنی 1 3 5 اور 2 4 6، تو 1 3 5 یہ سارے طاق ہیں، اور 2 4 6 8 یہ سارے جفت ہیں. یہ لیکن دوسرا معنی جو مفسرین نے لیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر طاق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مراد ہے. واہ، یعنی وہ ایک ہے نا، اس کی توحید مراد ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، آسمان بھی 7 بنائے ہیں، 7 سماوات طباقا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طواف کے چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ طاق عدد میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ بھی 99 مشہور ہیں، 99. تو یہ طاق عدد میں کچھ نہ کچھ برکت ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اب یہ تو قرآن نے بیان کر دیا نا کہ طاق اور جفت کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آج اب سائنس اس پر ریسرچ کرے گی کہ طاق سے مراد کیا ہے، جفت سے مراد کیا ہے، اور طاق عدد کی اس کائنات میں حیثیت کیا ہے. تو جہاں پر اتنی برکتیں تو وہاں پر یہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو یہ بھی طاق راتوں میں مخفی ہے. اب یہاں پر امام راضی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں بڑی عجیب و غریب بات کہ کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں میں مخفی رکھا اور اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی. مثلا اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی اطاعت میں، تاکہ بندہ ہر اچھا کام کرتا رہے، اس کی رضا حاصل ہو جائے. اس کی ناراضگی گناہوں میں، تاکہ بندہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچے، بالکل صحیح، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور رہے. اسی طریقے سے دعا جو ہے وہ قبولیت کو دعا میں، کیوں؟ تاکہ دعا کا اہتمام کرتا رہے، تاکہ کوئی بھی لمحہ ہو تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اسی طریقے سے قبولیت توبہ کو توبہ میں، کہ بندہ توبہ کرنے میں کجی نہ کرے، کمی نہ کرے، توبہ کرتا رہے، کسی وقت بھی قبول ہو جائے. اپنے نیک بندوں کو اپنے عام بندوں میں چھپایا، اپنے اولیاء کو انسانوں میں، عام بندوں میں چھپایا، تاکہ بندہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے، اس کی عزت کرے، اور نہ جانے اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین کیا عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی رکھا، تاکہ بندہ اور دنوں میں اگر نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوا، لیکن رمضان کی آخری طاق راتوں میں ضرور وہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالے، اور پھر آخر اللہ رب العالمین جب اپنی رضا عطا فرمائے تو شب قدر بھی عطا فرمائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت خوب. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، یہ جو نفلی عبادات ہیں مخصوص ایام کی، مخصوص جو ہے وہ راتوں کی اور مخصوص لمحات کی، تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. قرآن سنت میں اس کے حوالے سے کیا نوید ہے؟ ان عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب بھی کی جائے خیر ہی ہے، کیونکہ بندے کی تخلیق کا مقصد اصلی عبادت ہی ہے. انما خلقت الجن والانس الا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ طور میں جو فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. جب بندے کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت خداوندی ہے تو بندہ جب ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہے تو کیا ہی بات ہے. تو اللہ کی عبادت تو ویسے ہی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت تو خیر ہی ہوتی ہے. اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی اوقات، ایام، زمان، مکان کی کوئی فضیلت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے برکت والی رات میں. تو یہ خاص رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والی رات کہہ رہا ہے. تو خاص رات کا برکت والی ہونا قرآن سے ثابت ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے اسے نازل فرمایا ہے قدر والی رات میں. خاص رات کا قدر والی رات ہونا ثابت ہوا قرآن مجید فرقان حمید سے. اور جو اسے قدر والی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جو توجیحات ہیں، ایک توجیح تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کا قدر والا کلام نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، تو اسی لیے قدر والی ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ اس رات کی جو عبادت ہے
وہ باقی عبادتوں کے مقابلے میں قدر والی عبادت ہے. یہ توجیہ موجود ہے. پھر اس طرح اللہ خود اسپیسیفائی کر رہا ہے، مخصوص کر رہا ہے، مخصوص کر رہا ہے اور بتا رہا ہے قدر والی رات ہے. تو یعنی مخصوص اوقات کا برکت والا ہونا، فضیلت والا ہونا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے خود. اور حدیث کریمہ کے اندر بھی موجود ہے. اور حضور جان عالم علیہ السلام کا طرز عمل بھی یہ ہے کہ ویسے بھی عبادت فرمایا کرتے تھے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ کل حیان، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. کل حیان، حیان ہین کی جمع ہے، کل کی اس کی طرف اضافت ہے، سیدھا سیدھا استغراق کا فائدہ ہے. ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو کبھی ذکر باللسان ہے، کبھی ذکر بالقلب ہے. لو ہر وقت اللہ سے لگی ہوئی ہے. تو وہ ہر وقت کرتے تھے، لیکن خیر والے اوقات میں سرکار عیسیٰ السلام کی جو عبادت ہے وہ بڑھ جاتی تھی. وہ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام آ کر حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کیا کرتے تھے. جب آگے دور کرتے تھے تو اس کے اندر آگے لفظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. سیدنا رسول اللہ علیہ السلام خیر کے کاموں میں اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ جیسے چھوٹی ہوئی ہوائیں یعنی تیز ہوائیں ہوتی ہیں، ان سے بڑھ کر خیر کے کاموں میں حضور سخاوت فرمایا کرتے تھے، سخی ہو جاتے تھے. یعنی ماہ رمضان کہ وہ جبریل امین آ کر مل رہے ہیں، قرآن کا دور ہو رہا ہے، تو وہ خاص وقت کی، خاص زمانے کی فضیلت ثابت ہوئی. اور اس کے اندر سرکار عیسیٰ السلام کے طرز عمل میں جو تبدیلی آئی وہ بھی ظاہر ہوئی کہ حضور جان عالم علیہ السلام ویسے بھی عبادت کرتے تھے، لیکن خاص اوقات میں آپ کی جو عبادت کا انداز ہے وہ، اور ویسے تو آپ کا خیر ہر انداز ہی اعلیٰ ہے، میں ظاہری اس کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر آپ کی جو جسچر ہے عبادت والا وہ ظاہری طور پر اور بڑھ جاتا تھا تعلیم امت کے لیے. ورنہ اللہ کے محبوب کا تو ہر وقت ہر لمحہ ہی سبحان اللہ، ان کی تو ہر گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہے. وہ ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ کے سفر پر ہیں. یوم اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے یومن فیومن آنن فآنن مترقی ہیں. آنن فآنن، اس وقت بھی اپنی حیات ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی اور اپنے وصال فرمانے کے بعد بھی آنن فآنن یومن فیومن، وہاں ترقی ہی ترقی ہے، عروج ہی عروج ہے. تو حضور جان علیہ السلام کا انداز بھی یہ تھا، اور جو صالحین سلف ہیں ان کا انداز بھی یہی تھا. صالحین سلف کا انداز دیکھیں، ماہ رمضان آتا تھا ان کا انداز کیا ہو جاتا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ماہ رمضان میں 60 ختم کیا کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ ماہ رمضان میں نماز کے علاوہ وہ 60 ختم کیا کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کے. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث، ان کے بارے میں بات منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روز ایک ختم کیا کرتے تھے. حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ تابعی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں رمضان کی ہر 2 راتوں میں ایک ختم کیا کرتے تھے. امام قتادہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان میں 3 دن میں ایک ختم کیا کرتے تھے. یعنی یہ بڑے بڑے صالحین سلف ہیں، یہ ماہ رمضان میں اور یہ خاص طور پر تلاوت کا میں اسی لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جو شب قدر ہے اس کی خاص مناسبت ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ. اور اللہ نے جب ذکر کیا ہے تو یہ کہہ کے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس قدر والی رات میں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس برکت والی رات میں. تو یہ اس کے ساتھ خاص مناسبت ہے. تو اس لیے صالحین سلف بھی قرآن کے ساتھ رمضان میں تو جوڑ ہی جاتے تھے. ایسا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی بھی خاص مناسبت ہے. تو وہ امام زہری بڑے محدث ہیں، جب ماہ رمضان آتا تھا سارے کام چھوڑ کر جو نفلی عباداتیں چھوڑ کے قرآن شریف پکڑ لیتے تھے، مصحف وہ ہوتے تھے اور قرآن ہوتا تھا. وہ ہیں اور قرآن ہے، اور اس کو باقاعدہ ذکر کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے. اور امام شافعی نے ایک بات یہ فرمائی کہ ماہ رمضان میں نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات جو ہے اس کی کثرت جو ہے یہ بھی کرنی چاہیے. سیدنا رسول اللہ عیسیٰ السلام کی اقتداء میں کہ سرکار عیسیٰ السلام کی سخاوت کا جو ذکر فرمایا گیا ہے کہ من الریح المرسلہ، اس سے زیادہ سخاوت حضور فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے حضور کی اقتداء میں ماہ رمضان میں سخاوت بھی کی جائے، صدقہ و خیرات بھی کیا جائے. اور اسلام کا عبادت کا تصور تو وسیع ہے. قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، تراویح پڑھنا بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی عبادت ہے. بلکہ جو بھی جائز کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اور دائرہ شریعت کو ملوز رکھ کے کیا جائے گا وہ سارے کام عبادت ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے خود بھی اسپیسیفائی کیا، مخصوص کیا، یعنی کہ مخصوص ایام کی، مخصوص شب کی، یا کوئی بھی مخصوص مقام ہے، شے ہے، اس کی اہمیت اور حیثیت ہے.
تو بیجا کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مستند علماء کرام سے سنا کریں, اس پہ عمل کیا کریں, اور من و عن سن کے اگر آگے ڈیلیور کر سکیں تو یہ بھی نیکی ہے. انشاءاللہ ہم لائیو ٹیلی فون کالز بھی لیں گے, بریک میں بھی, بریک کے بعد بھی, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے ایک سوال کرنا ہے انشاءاللہ اس بریک کے بعد. تو آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات جمع ہوں گے بریک میں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے. ملتا ہوں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.